بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم روز دیکھتے ہیں مقتدر لوگوں کا انجام۔ ہم نے صدام حسین کا انجام دیکھا، ہم نے ہٹلر کا انجام دیکھا، ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں پرویز مشرف کا انجام دیکھا، اسی طرح ہم نے نواز شریف کا انجام دیکھا، بہت سارے اور لوگوں کے انجام ہم نے دیکھے۔ لیکن بس تاریخ کا سبق یہی ہے کہ انسان تاریخ سے سبق نہیں لیتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یعنی ہم اسی طرح لوگوں کے مابین یہ اوقات اور ایام بدلتے رہتے ہیں۔ آج ایک کی باری ہے تو کل دوسرے کی باری ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے ہمیں یہ دن دکھانے تھے کہ جو شہزاد اکبر کل تک کبھی شہباز شریف کو لا رہے تھے، کبھی نواز شریف کو لا رہے تھے، کبھی ایک کے خلاف کیسز بنا رہے تھے، کبھی دوسرے کے خلاف کیسز بنا رہے تھے، کبھی اس کو ACL پہ ڈال رہے تھے، کبھی اس کو ACL پہ ڈال رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ساری ذمہ داری ان کو تفویض کی تھی۔ آج وہ شہزاد اکبر اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے جسٹس اطہر من اللہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور ان کی عدالت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور ان سے انصاف مانگ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کو ادھر سے انصاف مل بھی رہا ہے۔ اسی طرح وہ شہباز گل، اس کی بدزبانی سے کوئی محفوظ نہیں تھا اور آئندہ بھی نہیں رہے گا، اور جو کل تک ایک کو دھمکیاں دے رہے تھے اور دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور عمران خان کے ایما پہ اور ان کے ایما پہ جو کل تک اسی جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف کیمپین چل رہا تھا، مہم چل رہا تھا، یہ غلیظ گندہ جس طرح اس وقت آرمی کے خلاف چلایا جا رہا ہے، تو اسی طرح کے کئی بار سوشل میڈیا کے ذریعے غلیظ کیمپین جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف بھی چلائے گئے، اس لیے کہ وہ عمران خان، اعظم خان، مرزا شہزاد اکبر اور اس طرح کے لوگ جو ظلم کرنا چاہتے تھے، اطہر من اللہ اور ان کے ساتھی جج اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔ اب اللہ نے کتنی جلدی دکھا دیا کہ آج سے صرف 2 مہینے قبل ہم جیسے لوگوں کی زبان بندی کے لیے، اس سوشل میڈیا غلیظ پروپیگنڈے کو لگام دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جیسے لوگوں کی زبان بندی کے لیے اور ہمیں اندر کرنے کے لیے پی کا آرڈیننس لایا گیا، اور یہ عمران خان صاحب اور یہ فواد چودھری صاحب اس کی وکالت کیا کرتے تھے کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ مجھے اندر کرنا چاہ رہے تھے، طلعت حسین کو اندر کرنا چاہ رہے تھے، نصرت جاوید کو اندر کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف الحمدللہ ہمارے خلاف آج تک کوئی بھی کسی جگہ پہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف وہ جو ہزاروں کمپلینٹ پڑے ہوئے تھے اس میں زیادہ تر خود PTI کے لوگوں کے خلاف تھے، اور اب یہ چند روز میں جب لوگوں نے دیکھا بھی کہ PTI کے ٹرولز نے جو کچھ افواج پاکستان کے ساتھ کیا اور عدلیہ کے ساتھ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا، تو وہ یہی لوگ کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال کل تک یہ لوگ، وہ فواد چودھری ہو، وہ عمران خان ہو، تو وہ میڈیا پہ قدغنیں لگانے کی تعویلیں دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کبھی پیکا جیسے ڈریکونین لاز لا رہے تھے، اور جب اطہر من اللہ صاحب اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے اور وہ قانون کی پاسداری کر رہے تھے تو پھر ان کی ٹرولنگ کر رہے تھے، اور پھر کنور شوذب صاحبہ جیسے لوگوں کو آگے کر کے عدلیہ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن آج اللہ نے ہفتوں میں دکھا دیا ان کو کہ اب وہ سوشل میڈیا کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، آزادی اظہار پہ زور دے رہے ہیں، جن ٹرولز کو پکڑا جا رہا ہے ان کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ لوگ کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گا، اور یہ طاقتور ادارے بھی ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، اور ہم جس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں نے کیا کیا رانا ثناء اللہ کے ساتھ، ان کے کھاتے میں ہیروئن ڈال دیا۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا حنیف عباسی کے ساتھ، ان کے کھاتے میں کیا کچھ ڈال دیا جس کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے طاقت کے زوم میں آ کے
انہوں نے اپنے محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا، اسی FIA کو استعمال کر کے، اسی انتظامیہ کو استعمال کر کے، لیکن آج چند ہی روز میں اللہ نے ان کو فریادی بنا دیا۔ تو لیکن ابھی بھی وہ ایک زوم میں مبتلا ہے، اور وہ زوم ہے پاپولیرٹی کا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جھوٹ پہ مبنی امریکہ کے خلاف جو بیانیہ اپنا لیا ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم ان کی ہم نوا بن جائیں گی۔ حالانکہ کل DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی تو اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عمران خان کے بیانیے کی ساری عمارت وہ جھوٹ پہ کڑی ہے۔ DGISPR کے پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکی اڈے مانگنے سے متعلق اور پھر اس سے متعلق ایبسولوٹلی ناٹ کا جو دعویٰ عمران خان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایبسولوٹ جھوٹ۔ اسی طرح ان کی پریس کانفرنس کا خلاصہ کیا تھا کہ عدم اعتماد کے پیچھے امریکی سازش کی جو بات عمران خان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایبسولوٹ جھوٹ۔ اسی طرح عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور یہ جھوٹا تاثر پھیلایا تھا کہ فوج ان کے پاس یا پھر اپوزیشن کے پاس 3 آپشن لے کے آئی تھی، لیکن پتہ چلا اور اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا اپنی معلومات کے مطابق کہ وہ عمران خان صاحب نے 3 آپشن دیے تھے، اور انہوں نے آرمی قیادت سے درخواست کی تھی کہ وہ اپوزیشن کے سامنے یہ 3 آپشن رکھ لیں۔ تو اس سے متعلق عمران خان کا دعویٰ کیا تھا؟ ایبسولوٹ جھوٹ۔ اسی طرح وہ جو 9 اپریل کو جو واقعات ہوئے، کہانیاں گڑی گئی کہ جی ہیلی کاپٹر آئے اور آرمی چیف آئے اور DGI آئے اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا، اس کے بارے میں ISPR کے DG کی پریس کانفرنس کا خلاصہ کیا کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹ جھوٹ، اور DGISPR صاحب ابھی فرما رہے ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسی چینل پہ کہ جی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے یہ غلط پروپیگنڈا پچھلے دنوں میں کیا کہ جی یہ سب کچھ سیاسی غبار اس لیے ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن مانگتے ہیں، حالانکہ میرے کالم بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ میں بار بار یہ عرض کرتا رہا کہ عمران خان صاحب ایسی چیزیں آفر کر رہے ہیں آرمی چیف کو جو وہ مانگتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ یہ تاثر دیتے رہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ کئی مواقع پہ ان کی طرف سے مختلف طریقوں سے یہ آفر کی گئی اور آرمی چیف کی طرف سے یہی کہا جاتا رہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، میں وقت پہ جاؤں گا۔ تو ایکسٹینشن سے متعلق جو دعویٰ تھا عمران خان کا اور ان کی ٹیم کا، کل DGISPR کی پریس کانفرنس کا اس کے بارے میں خلاصہ تھا کہ یہ کیا ہے؟ ایبسولوٹ جھوٹ۔ پھر ابھی جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا جو اعلامیہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے یہ جھوٹا تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ سازش اور عدم اعتماد سے متعلق جو حکومتی نیریٹو ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر دیا ہے، حالانکہ کل DG صاحب کے پریس کانفرنس کا اس حوالے سے بھی خلاصہ یہی تھا کہ یہ جو کچھ ہے وہ ایبسولوٹ جھوٹ ہے۔ اور میں آج یہ میرے الفاظ اپنے ساتھ نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت جلد وہ ثابت ہو جائیں گے کہ اس سے متعلق عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ایبسولوٹ جھوٹ ہے، کیونکہ ان کی حکمرانی کا اور ان کی سیاست کا یہ سارا ڈھانچہ جو تھا وہ جھوٹ پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اور آپ مجھے خود بتائیے کہ جو بیانیہ شہباز گل جیسے لوگ، فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ، شہزاد مرزا جیسے لوگ، جو PTV کے سابق MD یوسف بیگ مرزا جیسے لوگ، یہ لوگ جو بیانیہ بنائیں گے تو وہ کیا مذہبی تعلیمات پہ مبنی ہوگا یا حقائق پہ مبنی ہوگا؟ لیکن بہرحال اب پاپولیرٹی کے زوم میں عمران خان صاحب نے ایک طرف تو قومی سلامتی کے اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کروا رہے ہیں، دوسری طرف وہ قومی سلامتی سے بھی کھیلنے لگے ہیں
مثلا اب اس روز انہوں نے جو بات کی کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے پاکستان کا ایٹمی پروگرام وہ محفوظ نہیں ہے، یہ دشمن کی بات ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام سے متعلق شکوک و شبہات پھیلائیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر کیسز کی بات آپ کرتے ہیں تو جب عمران خان بھی وزیر اعظم بن رہے تھے تو وہ بھی کئی کیسز کے ملزم تھے، ان پہ بھی اس وقت پی ٹی وی حملہ کیس بھی تھا، اس وقت ان پہ انسدادی دہشت گردی کے مقدمات بھی تھے، اور اسی طرح اس وقت پارٹی فنڈنگ کیس بھی ان کے خلاف چل رہا تھا۔ تو ملزم وہ بھی تھے اس وقت، لیکن مجرم ثابت نہیں ہوئے تھے، اور شہباز شریف بھی ملزم ہیں، ابھی مجرم نہیں ثابت ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کے وقت میں ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو شہباز شریف کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ شہباز شریف کا چلو ایک بیٹا اس وقت وہاں پہ ہے، لیکن یہ ایٹمی دھماکے کیے بھی شہباز شریف کے بھائی نواز شریف نے تھے، یہ کسی اور نے نہیں کیے تھے۔ اس کی بنیاد رکھی آپ نے نہیں تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور اس کے بارے میں جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو، اس کے بعد جنیجو صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، ہر کسی نے اپنا اپنا اس حوالے سے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے اور وہ اس پروگرام کے محافظ بنے ہیں۔ تو شہباز شریف کا تو ایک بیٹا ادھر ہے، آپ کے بچے وہ گولڈ سمتھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے دور میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ تھا تو پھر شہباز شریف کے دور میں کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور پھر عمران خان صاحب کو شاید اس دوران ایٹمی پروگرام کے پتہ نہیں کتنی معلومات دی گئی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں ہمارے ہاں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی قائم کی گئی ہے جو ہمارے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے تحت کام کرتا ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایٹم بم ہے، کوئی کہیں بنی گالہ میں پڑا ہوا ہے اور کسی ایک ہاتھ میں بٹن ہے، اس کے لیے فوڈ پروف انتظامات ہیں، وہ کسی ایک فرد کے ہاتھ کا معاملہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے جو سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں عالمی طاقتیں بھی اس انتظام کے بارے میں مطمئن ہیں، لیکن اب اقتدار پہ چڑھنے کے بعد عمران خان اس پہ اتر آئے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات سے بھی کھیلنے لگے ہیں اور اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے عمران خان صاحب کا؟ اب ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اینٹی امریکن سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے، حالانکہ امریکہ کا انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کوئی ایک عمل مجھے لوگ دکھا دیں کہ جس میں انہوں نے امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا ہو، اور میں درجنوں بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں کہ جس میں عمران خان صاحب نے امریکی مفادات کا تحفظ کیا ہو۔ لیکن اب ایک تو ظاہری بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی اور چیز ہے نہیں کہ جو وہ عوام کو بیچ سکے۔ اس مرتبہ حکمرانی لوگوں نے ان کی دیکھ لی کہ معیشت انہوں نے تباہ کر دی، اقربا پروری اور دوست پروری کی انہوں نے مثالیں قائم کر دی، ان کی حکومت مافیا چلا رہی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پہچان اور ان کی حکومت کے اصل کردار وہ پھر شہباز گل، حماد اظہر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عثمان بزدار اور فلاں فلاں۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے دور میں کرپشن کی بھی تاریخ رقم ہوئی ہے، کیونکہ ان کو نہ نیب کا خوف تھا، نہ اداروں کا خوف تھا، نہ کسی اور کا خوف تھا۔ پھر وہ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتے رہے، اس کی تفصیل میں آپ کو عنقریب بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ تو یہ چیزیں تو اب وہ نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ امریکہ کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے عوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، اور پاکستان کے جذباتی اور سادہ لو عوام ہیں تو کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جس کے لیے عمران خان صاحب میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ میکیاویلی کے پیروکار ہیں اور وہ بہت شاطرانہ سیاست کھیلتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں
ایک کیس چل رہا ہے عارف نقوی کے بارے میں، اور کسی بھی وقت ان کے تانے بانے عمران خان سے مل سکتے ہیں۔ مثلا عارف نقوی کا آپ اگر دیکھیں تو ان کا ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں بھی ذکر ہے، اور ریحام خان صاحبہ نے اس میں لکھا ہے کہ جب دبئی میں وہ ان سے مل رہی تھی، ان کی فیملی سے بھی اور اس سے بھی، تو عمران خان صاحب نے بار بار ان کو تاکید کی کہ دیکھیں ان سے ملاقات میں ایسی گفتگو کرنا کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اور پھر جب میری ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں عمران خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ جس سے وہ ناراض ہوئے ہوں۔ تو ریحام خان صاحبہ لکھتی ہے کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں عارف نقوی میرا بہت بڑا سپانسر ہے، اور 2013 کے الیکشن میں زیادہ تر فنڈنگ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی تھی۔ اب وہ عارف نقوی جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں دے کے جاتے تھے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ چین لے جانے کا بھی پروگرام بنایا تھا، لیکن عارف نقوی انگلینڈ میں پکڑے گئے اور بہت بڑا وہ فراڈ کا ان پہ الزام ہے، اور وہاں سے امریکہ نے مانگا تھا برطانیہ کی حکومت سے، اور اب برطانیہ کی حکومت نے ان کے حوالے کیا ہے امریکہ کے۔ تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس سے تو عمران خان کے بھی قصے نکلیں گے۔ تو عمران خان صاحب میرے خیال میں ایک حفظ ما تقدم کے طور پر اس کے لیے جواز ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کل اگر ادھر سے کچھ ہو تو میں یہ کہوں کہ جی میں تو امریکہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ کیسز کے لیے عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو فٹ کر لیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس کو جس طریقے سے انہوں نے دبایا ہوا تھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین نیب نے جب کہا کہ اب دونوں طرف ہوائیں اڑیں گی، تو پھر عمران خان صاحب نے طیبہ گل کو بلایا، ان سے وہ مواد لیا، اور چیئرمین نیب کا ایک کلپ ادھر چلوایا ٹی وی پہ، اور باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ اور پھر اعظم خان صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، تو اس سے اعظم خان صاحب نے اپنے کیسز بھی نیب سے ٹھیک کروا دیے، اور اپنا ان کا جو قریبی دوست تھا ڈی جی آرکائیوز ان کو بھی رہائی دلوائی دی، اور عمران خان صاحب پھر ان سے بلیک میل کرتے رہے ان کو۔ تو اب میرے خیال میں جب ہوائیں دوسری طرف جائیں گی تو ایک تو ہیلی کاپٹر کیس ہے عمران خان کے خلاف، دوسرا کیس توشہ خانہ کا ہے، اور وہ توشہ خانہ کا کیس بھی بہت obvious ہے کیونکہ اس کی پہلے سے تفصیلات وہ میڈیا میں آ چکی ہیں، اور یہ توشہ خانہ کیس پہلے 2 پرائم منسٹر کے خلاف چل بھی چکا ہے، اس لیے عمران خان صاحب اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن اس کے علاوہ اب انہوں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر رہے ہیں، تو کرپشن کے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کئی اور بھی بہت ساری فائلیں بن رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف عنقریب کرپشن کے بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ کئی کیسز رجسٹرڈ ہونے والے ہیں۔ لیکن اب وہ کچھ اور کیسز کے لیے بھی اپنے آپ کو فٹ بنا رہے ہیں۔ مثلا یہ جو معاملہ ہے خط کا، اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، اور آخر میں وہی بیانیہ درست ثابت ہوگا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی گواہی سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کے لیے کوئی بھی سپریم کورٹ سے تحقیقات کروائے، کوئی پارلیمانی کمیٹی کرے، آخر میں یہی نکلے گا کہ عمران خان کا بیانیہ ایبسلوٹلی جھوٹ تھا، اور یہ کام ان سے کروایا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر وغیرہ نے۔ اب لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی روح سے ان پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے جو احکامات تھے اسمبلی توڑ دے کے ان کو غیر آئینی قرار دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں، اور ان کے خلاف آئین شکنی کا یا زیادہ سے زیادہ آرٹیکل 6 کا بھی مقدمہ قائم ہو سکتا ہے۔ پھر اب افواج پاکستان کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف جو غلیظ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو کسی نہ کسی وقت اس کے تانے بانے بھی
بہرحال ان تک پہنچ جائیں گے۔ اب اگر یہ ان تک پہنچ گئے اور اس میں ان کا کردار ثابت ہو تو یہاں پہ بھی پھر آرٹیکل 6 ان کے خلاف لاگو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک کیس جو بالکل واضح ہے، جو کرسٹل کلیئر ہے اور بس صرف اس کا فیصلہ آنا باقی ہے، اور اس سے نہ صرف عمران خان بلکہ ان کے بہت سارے ساتھیوں کے چہروں سے نقاب اڑ جائیں گے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایک ساری صورتحال کو تبدیل کرنے والا کیس ہوگا، وہ پارٹی فنڈنگ کیس ہے۔ اور اب الیکشن کمیشن نے اکبر اس بابر کی درخواست پہ، اب یا شاید اکبر اس بابر کی مرحومہ ماں کی فریادیں اللہ نے سن لی ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی سماعت کرے گا۔ تو یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو پاکستان کے حالات سے ناخبری کی بنیاد پہ بیچارے پاکستان کی محبت میں آج بھی عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں، تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی بھیجی ہوئی رقوم کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، کس کس نے اس سے سوسائٹیاں بنائی ہیں، کس کس نے ان سے اپنے لیے مکانات بنائے ہیں، تو پھر میرے خیال میں عمران خان کے بارے میں لوگوں کی رائے یکسر تبدیل ہو جائے گی۔